اتحاد تنظیمات مدارس کا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ مفتی منیب الرحمان نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا، سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا، صدر کی طرف سے 10 دن تک کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا، ہمارا مطالبہ مانا گیا تو مشاورت کے ساتھ لائحہ عمل طے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان بولے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کو مذاکرات قرار دے دیا۔ وزیر دفاع کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزراء سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا، پی ٹی آئی اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو حکومت کو بتائے، وہ پہلے رابطہ کرے، پھر حکومت کوئی جواب دے گی۔ پی ٹی آئی کی زبان 26 نومبر سے پہلے جیسی ہے، مذاکرات کے لیے زبان کو خاموش اور لہجہ نرم رکھنا پڑتا ہے۔ حکومت سے مذاکرات کا آغاز بانی پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے، ان کے علاوہ پارٹی میں کسی کی حیثیت نہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس شیری مزاری سمیت مزید 9 ملزموں پر فرد جرم عائد، طاہر صادق اور راشد حفیظ بھی شامل۔ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، کیس میں کل 98 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی، ملزموں کا صحت جرم سے انکار۔ غیر حاضر 23 ملزموں کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس جاری، علی امین گنڈا پور سمیت 23 ملزموں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی مزید سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ علی امین گنڈا پور کچھ دیر انتظار کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے۔ جیل عملے نے کہا، علی امین گنڈا پور کے جیل کے اندر جانے سے متعلق ابھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی قافلے سمیت اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں، عدالتی حکم کے باوجود وزیر اعلیٰ کو ملاقات سے روکنا توہین عدالت ہے۔ کرم میں لاشیں پڑی تھیں اور یہاں لشکر کشی ہو رہی تھی، لاشوں کی تعداد کا پی ٹی آئی والوں کو بھی پتہ نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کرم کے معاملے پر علی امین گنڈا پور سے پوچھا جائے، امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، پی ٹی آئی دور میں ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے پی آئی اے کو نقصان پہنچا، اب یورپ کے روٹ بحال ہو گئے، امید ہے انگلینڈ کے لیے پروازیں بھی جلد بحال ہوں گی۔ قومی اسمبلی کا شہداء کو خراج عقیدت، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کا مطالبہ، فوج سمیت سیکیورٹی اداروں کی حمایت کا اعادہ۔ سانحہ اے پی ایس کے 10 سال مکمل ہونے پر قرارداد متفقہ طور پر منظور، قرارداد شازیہ مری نے پیش کی، کہا گیا شہداء کی قربانی نے قوم کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یکجا کیا۔ سانحہ اے پی ایس کے شہداء کے لیے دعائیں حامد رضا نے کرائی۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل قومی اسمبلی میں پیش، بل کے تحت وزیر اعظم کی سربراہی میں 17 رکنی قومی ڈیجیٹل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، چیئرمین ایف بی آر، چیئرمین نادرا رکن ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین ایس ای سی پی، گورنر اسٹیٹ بینک کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ کمیشن قومی ڈیجیٹل ماسٹر پلان اور عمل درآمد کی منظوری دے گا۔ پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی بل بھی اسمبلی میں پیش، زمینی بندرگاہوں پر سامان اور مسافروں کی نقل و حرکت کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی۔ شرح سود میں 2% کی بڑی کمی 13% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا اعلان، نومبر 2024 میں عمومی مہنگائی کی شرح کم ہو کر 4.9% پر رہ گئی۔ اکتوبر میں جاری کھاتہ مسلسل تیسرے مہینے فاضل رہا، زر مبادلہ ذخائر $12 ارب تک پہنچ گئے۔ 2025 میں جی ڈی پی کی نمو 2.5 سے 3.5% رہنے کی توقع۔ جولائی تا اکتوبر 2024 میں برآمدات 8.7% اضافہ ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر، وزراء اور ارکان کی تنخواہیں بڑھانے کا بل منظور، رکن پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 76,000 سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے مقرر۔ وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000، اسپیکر کی 1.25 لاکھ سے بڑھا کر 9.5 لاکھ کر دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھا کر 7.25 لاکھ، پارلیمانی سیکرٹری کی 83,000 سے بڑھ کر 4,51,000 کر دی گئی۔ معاون خصوصی اور مشیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھ کر 6,65,000 ہو گئی۔
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख्खर करने का फैसला। मुश्तरका इजलास वज़ीर-ए-आज़म के बैरूनी दौरे और दीगर वजूहात के बायस रीशेड्यूल होगा। तारीख का तयन इत्तेहादी जमातों और JUI के साथ मुशावरत के बाद होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का इजलास। मदारिस एक्ट पर गौर, आइंदा का लायहा अमल तय किया जाएगा। इजलास में तकी उस्मानी, फजल रहमान, मुनीबुर रहमान, हनीफ जालंधरी, साजिद मीर, मौलाना अब्दुल मालिक और दीगर शरीक हुए। JUI और MQM क़यादत में मुलाकात आज होगी। आला अदलिया में जजिस तैनाती। कमेटी ने रोज़ का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लिया। रूल्स ड्राफ्ट 21 दिसंबर को मंजूरी के लिए जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। रूल्स मेकिंग कमेटी इजलास की सदारत जस्टिस जमाल मंदोखिल ने की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, सेनेटर फारूक नाइक, सेनेटर अली जफर और नुमाइंदा पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। चीफ जस्टिस ने अदालती इस्लाहात में जजेस, वकला और आवाम के ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ारत मज़हबी उमूर का हज दरखास्तों की वसूली बंद करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक बैंकों में 17 दिसंबर हज दरखास्तों की वसूली का आखिरी दिन है। हज वाजिबात की दूसरी किस्त 19 से 27 दिसंबर तक नामजद बैंकों में जमा होगी।